جمع میں لوگ دھڑا دھڑ بیعت کر رہے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ حرم محترم میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، ایک عورت حرم کے چاروں طرف کانپتی پھرتی ہے، ڈرتی پھرتی ہے، لرز رہی ہے، کمزور ہے، اپنے اوپر بڑے بڑے ظلم کیے۔ حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ مائی ہے جس نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچے سیدنا امیر حمزہ کو شہید کرایا، کچا کلیجہ نکال کے چبایا اور حضرت امیر حمزہ کی کھوپڑی اتروا کر اس میں شراب پی۔ اتنا بڑا ظلم، اتنا بڑا قہر کرنے والی عورت اسلام کی سخت ترین دشمن تھی۔ حرم محترم کے چاروں طرف چکر لگا رہی ہے۔ کسی نے پوچھا ہندا کیا بات ہے؟ کہنے لگی ڈر بھی بڑا ہے، پر سنا ہے دریائے کرم بھی بہ رہا ہے۔ میں نے بڑے بڑے ظلم کیے، میں نے بڑے بڑے غضب ڈھائے، میں نے بڑے ستم کیے، کیا میرے جیسوں کے لیے بھی کوئی گنجائش ہو سکتی ہے؟ کسی نے جا کے عرض کر دیا امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہندا ڈرتی پھرتی ہے، لرزتی پھرتی ہے، کانپتی پھر رہی ہے، آپ سے خوف کھا رہی ہے، نہ جانے کیا بنے گی۔ آپ نے بلا کے فرمایا ہندا تو نے ظلم تو بڑا کیا، تو نے قہر تو بڑا کیا، کسی شہید کی لاش پہ اس کے بچے روئے ہوں گے، کسی شہید کی لاش پہ اس کی بیٹیاں روئی، کسی کی لاش پہ امی روئی، کسی کی لاش پہ گھر والی روئی، کسی کی لاش پہ بھائی برادری روئے، کسی کی لاش پہ خاندان رویا۔ امیر حمزہ وہ شہید ہے جس کی لاش کے ٹکڑوں کو دیکھ کر کالی کملی والے روئے۔ فرمایا ہندا اگر تو صحیح معنوں میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہے میں نے رحمت کی چادر بچھا دی، اگر تو پلہ پکڑے گی میں چھڑانے کے لیے تیار نہیں۔ کلمہ پڑا، مسلمان بنی۔ جب خبر پھیلی مکے میں کہ ہندا مسلمان ہو گئی کلمہ پڑھ کر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا۔ پھر شہید کرنے والا وحشی بھی آ گیا، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جس نے پیٹ میں نیزہ مارا، 11 ٹکڑے کر دیے، زبان الگ کاٹ لی، ناک الگ کاٹ لیا، آنکھیں نکال دی، کان الگ کاٹے، ہاتھ الگ کاٹے، پیر الگ کاٹے، پیٹ میں سے جگر اور کلیجہ نکال کر ہندا کو دیا، کھوپڑی اتار کر ہندا کو دی۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ بھی مسلمان بننے کے لیے حاضر خدمت ہوئے اور رو رو کے عرض کی آقا میں نے آپ کو بڑی تکلیف پہنچائی ہے۔ فرمایا وحشی تیرا اسلام قبول، تیری خطائیں معاف، وہ سارا معاملہ تو نے کفر میں کیا ہے۔ اسلام الاسلام یہدم ما کان قبلا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام پہلی خطاؤں کو اور کفر کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ لیکن کیا بات فرمائی، ہائے ہائے، فرمایا او وحشی تیرا ایمان قبول، تیرا اسلام قبول، تیرا اکرام قبول، تیرا یقین قبول، ساری چیزیں قبول ہیں، پر ایک کام کرنا وحشی، میری آنکھوں کے سامنے کبھی نہ بیٹھنا، ہمیشہ میرے پیچھے بیٹھنا، نماز میں اس جگہ کھڑے ہونا جہاں تقریباً میری نظر نہ پڑے، کیوں جب میں تجھے دیکھوں گا مجھے چچا یاد آ جائے گا، اس لیے تو ادھر ادھر ہو کے بیٹھنا۔ توبہ کر کے مسلمان بنتے گئے یہ لوگ، اور پھر ایسا وقت بھی آیا حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار کہتے تھے کالی کملی والے جہاد آیا، مجھے اجازت دو، مجھے آپ اجازت مرحمت فرمائیں، میں نے جتنا نقصان بدر میں، احد میں، حنین میں کیا ہے، جتنا نقصان مسلمانوں کو اور آپ کو پہنچایا، میں زندگی میں اس کی تلافی کرنا چاہتا ہوں۔
اتنا ہی میں کافروں کو قتل کر کے اسلام کی خوشنودی چاہتا ہوں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے، میدان جنگ میں شہید ہوئے۔ یتیم مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش میں ابھی تقریباً 10 دن باقی ہیں، 15 دن باقی ہیں۔ ابرہہ یمن کا بادشاہ، اس نے یہ سوچ کر کہ ساری دنیا بیت اللہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے جاتی ہے، ایک ایسا کوٹھا میں نہ اپنے ملک میں بناؤں، لوگ یہیں طواف کیا کریں گے۔ چنانچہ ابرہہ نے ایسا ہی کوٹھا بنا دیا، اعلان کیا آؤ یمن کے کعبے کا طواف کرو۔ خدا کی قسم، تھے تو کافر، تھے تو بے دین، تھے تو جاہل، مگر اتنا پتہ ان کو بھی تھا کہ بیت اللہ کے سوا کسی اور چیز کا طواف جائز نہیں۔ ان کافروں کا یقین تھا، ان بے دینوں کا یقین تھا، ان جاہلوں کا یقین تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کر دیا تھا بیت اللہ کے طواف کے لیے، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اسی کعبے کا طواف کیا۔ سارے نبیوں نے کیا، خلیل اللہ نے طواف کیا، ذبیح اللہ نے کیا، کلیم اللہ نے طواف کیا، نوح نجی اللہ نے طواف کیا، عیسیٰ روح اللہ نے طواف کیا، تمام کے تمام نے اسی کا طواف کیا۔ یمن کے بنائے ہوئے کوٹھے کعبے کو کافروں نے قبول نہیں کیا۔ ساری زمین پہ، ساری کائنات پہ او لوگوں، سب سے میں نے پہلا اپنا گھر بنایا، عزت والا بنایا، مکے میں بنایا۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، ابراہیم خلیل اللہ نے بنایا، اسماعیل ذبیح اللہ نے پتھر اٹھا اٹھا کر پکڑائے، سیدہ ہاجرہ جیسی مائی پانی لاتی ہے، حضرت سارہ جیسی روٹیاں پکا کے لاتی ہیں۔ اور دنیا کے مسلمانوں، اور مسلمان پاکستان کے ملتان کے مسلمانوں، ذرا کعبے کا مستری تو دیکھو، خلیل اللہ ہے، کعبے کا مزدور تو دیکھو، ذبیح اللہ ہے، بنانے والے کی گھر والی تو دیکھو، مزدور کی اماں سیدہ ہاجرہ تو دیکھو۔ اللہ نے قرآن میں جس کا ذکر فرمایا، ارے یہ کعبہ نبیوں نے بنایا، اللہ نے بنوایا۔ آج اگر تیرے جیسا میرے جیسا کوئی اور بنا بیٹھے، ہزاروں نہیں کروڑوں کعبے بنائے، خدا کی قسم وہ کعبہ طواف کے لائق نہیں ہو سکتا۔ یہ کعبے کی توہین ہے، بیت اللہ کی توہین ہے، اس بنانے والے مستری کی توہین ہے، اس بیت اللہ کے مزدور کی توہین ہے، اور پانی لانے والی ہاجرہ کی توہین ہے، روٹیاں پکا کر کے لانے والی سارہ کی توہین ہے۔ یمن کے بادشاہ نے کعبہ بنایا، لوگوں نے طواف کرنے کے بجائے پخانہ کر کر کے اس کا کوٹھا بھر دیا۔ دیکھا کیسے رد کیا۔ ابرہہ کو آگ لگ گئی، کہنے لگا جب تک اس کعبے کو میں گرا کے نہ ہوں، جب تک اس اللہ کے گھر کو منہدم نہ کر دوں، اس مکے والے خانے کعبے کو ملیا میٹ نہ کر دوں، لوگ اس وقت تک میرے کعبے کو نہیں مانیں گے، میرے بنائے ہوئے کو نہیں مانیں گے۔ طاقت کے بلبوتے پر اٹھا، ہاتھیوں کی فوج لے کر آیا۔ کس وقت لے کر آیا؟ جبکہ دو جہان کے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شکم مادر میں ہیں۔ ابرہہ نے آ کر کے عرفات کے قریب مزدلفہ کی بائیں طرف وادی محصر میں ڈیرا لگا دیا۔ عبد المطلب جو حضور کا دادا ہے،
اس کے اونٹ وہاں چل رہے تھے. ابرہا بادشاہ کے سپاہیوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے اونٹ پکڑ لیے. عبد المطلب کو پتا چلا وہاں مکے میں کہ میرے اونٹ بادشاہ ایک آیا ہوا ہے, ہاتھیوں کی فوج ہے, بڑی طاقتور فوج ہے, اور وہ اونٹ پکڑ بیٹھا میرے اور کعبے کو گرانے آیا. عبد المطلب اس وقت بیت اللہ کے متولی تھے, انچارج تھے. تو یہ گئے اور ابرہا سے ملاقات کی. وہ سمجھا شاید یہ کوئی کعبے کے بارے میں بات چیت کرنے آئے ہوں گے, کچھ لو کچھ دو کی بات کریں گے. چلو اور نہیں تو میں یوں ہی طے کراؤں گا, 1 سال تیرے کعبے کا طواف ہوگا, 1 سال میرے کعبے کا طواف ہوگا. 1 سال لوگ ادھر آئیں گے, 1 سال لوگ ادھر جائیں گے. عبد المطلب تشریف لائے اور ابرہا سے ملاقات کر کے کہا کہ بھئی تیرے سپاہیوں نے میرے ناجائز اونٹ پکڑ لیے ہیں, میں اپنے اونٹ چھڑانے آیا ہوں. نے کہا کمال ہے, آپ کعبے کے متولی نہیں؟ کہ ہاں ہوں. کعبے کی چابیاں تمہارے پاس نہیں؟ کہ ہاں میرے پاس ہے. کہ کمال ہے تیری, کعبے کی بات نہیں کرتا, اونٹوں کی بات کرتا ہے. تجھے اپنے اونٹوں کی پڑ گئی, کعبے کی بات کر. ہاں کس طرح کرنا ہے؟ عبد المطلب نے جواب دے دیا, اونٹ میرا مال ہے, اس لیے میں چھڑانے کے لیے آیا ہوں. اور یہ تیرے دل میں غلط خیال ہے, کعبہ میرا نہیں, کعبے والا کوئی اور ہے. بیت اللہ میرا نہیں, بے شک چابیاں میرے پاس ہیں, بے شک وہاں کا انتظام میرے پاس ہے, بے شک میں وہاں کا متولی ہوں, لیکن تیرا خیال غلط ہے. کعبے کا مالک میں نہیں, کعبے کا مالک تو وہ ہے جو تیرا بھی مالک ہے, میرا بھی مالک ہے. سارے جہان کا وہی مالک ہے, وہ تجھ سے خود بات کرے گا. مالک میں مالک ہی نہیں, میں بات کیوں کروں؟ پھر اس نے کہا کہ جی انتظام تو آپ کے پاس ہے نا, جو بات کرنی ہے وہ آپ بات کریں. عبد المطلب نے جواب دے دیا, فرمایا میں نہیں جانتا, کعبے والا جانے اور تو جانے. تیرے پاس ہاتھیوں کی فوج ہے, میرے پلے کچھ نہیں, وہ خود تیرا مقابلہ کرے گا. جب زیادہ مجبور کیا ابرہا نے, عبد المطلب نے ایک ہی بات کہہ دی, اور ساری زمین کا مالک وہ, آسمان کا مالک وہ, سمندروں کا مالک وہ, دریاؤں کا مالک وہ, تیری فوج کا مالک وہ, میرا خالق و مالک وہ تجھ سے خود نہیں بڑھے گا. میرا کعبہ ہے ہی نہیں, مالک کائنات کا ہے, وہ خدا تجھے خود سنبھالے گا. ابرہا سے اتنی بات کہہ دی حضرت عبد المطلب نے, اور اس کے بعد گھر گئے. پریشانی ہے الہی, میں کیا کروں؟ میرے پاس تو لشکر نہیں, میرے پاس تعداد نہیں, میرے پاس فوج نہیں, اس کے پاس تو ہاتھیوں والی فوج ہے. مگر اتنا تو کر سکتے تھے. اسی وقت عبد المطلب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا, اے بیٹی آمنہ, او آمنہ, چلو بیت اللہ میں چل کر دعا مانگے. عبد المطلب نے سیدہ آمنہ کو ساتھ لیا. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیٹ میں ہیں, چلی جا رہی ہیں, اور کعبے میں لے گیا دادا, اور ہاتھوں میں غلاف کعبہ پکڑا دیا. حضرت آمنہ کے ہاتھوں میں غلاف کعبہ ہے, اور حضرت آمنہ دعا مانگ رہی ہے. حضرت سیدہ آمنہ کہتی ہے, او مولا تیری مرضی, تو کریم ہے, تو رحیم ہے, تو خالق و مالک ہے. مولا ہم نے تو سنا تھا کہ اس گھر کو بسانے والا آنے والا ہے, اور آج اس بیت اللہ کو ہاتھیوں کی فوج لے کر گرانے آیا دشمن. سیدہ آمنہ کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں, دعا مانگ رہی ہے, اور تمہیں تو دعا بھی نہیں مانگنی آتی.
لیکن یہاں بیٹھ کے نہیں کہتا ہوں میرے مولا میں سیاکار ہوں، گناہگار ہوں، تیرے در کا خطاوار ہوں، ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں، زمین کے ذرات سے زیادہ میرے گناہ، سمندر کے قطروں سے زیادہ میرے گناہ، زمین کے ذرات سے زیادہ میرے گناہ، درختوں کے پتوں سے زیادہ میرے گناہ، آسمان کے ستاروں سے زیادہ میرے گناہ، یہ سب کچھ ہے، پر میرے مولا بتا میں جاؤں کہاں؟ دعا مانگی سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، سرکار کے دادے نے دعا مانگی، آواز آئی عبد المطلب جب تم نے میرا دروازہ کھٹکھٹا دیا، اور اگلی بات یاد کر کے لکھ کے لے جاؤ، کیا مزیدار بات ذہن میں آئی ہے، آواز آئی عبد المطلب تو دعا مانگتا بات اور تھی، سارا مکہ مانگتا بات اور تھی، سارے قریش والے دعا مانگتے بات اور تھی، آمنہ کے لیے دعا مانگتی بات اور تھی، میں تیری جھولی کیسے خالی لوٹاؤں؟ آمنہ پیٹ میں میرے محبوب کو لے کے آئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرمایا اب میں نے اتنا قبول کر لیا، لشکر کی حاجت نہیں، فوج کی ضرورت نہیں، قریش والے بھی جاؤ، سردار آرام کرو، مکے والوں سو جاؤ، فرشتوں تمہاری ضرورت نہیں، جنوں تمہاری حاجت نہیں، آج ہاتھیوں کی فوج کے مقابلے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں، آمنہ جب تو کالی کملی والے کو لے کے آ گئی، میں بھی تمہیں ایسی جنگ کر کے دکھاؤں گا جس سے میری خدائی سمجھ میں آئے۔ نرالی جنگ ہوگی آج۔ عبد المطلب نے جب یہ بات کہہ دی کہ کعبے والا کعبے کی بات کرے گا تو میں ہی کروں گا، جبریل ہٹ جا، اسرافیل ایک طرف ہو جا، میکائیل اپنی طاقت کو الگ رکھو، سارے فرشتوں ایک طرف ہٹ جاؤ، آج نرالی جنگ ہوگی۔ نرالی کیسے ہوگی؟ فرمایا ابرہہ کے ہاتھی لڑیں گے، میں خدا کی چڑیا لڑے گی۔ قرآن ہے، قرآن کہانیاں نہیں ہیں یہ، ڈوڑے نہیں ہیں۔ فرمایا میری خدائی تمہارے دماغ میں جب آئے گی، ایک طرف ہاتھی ہوں گے، ایک طرف تولے کی چڑیا ہوگی، خدائی طاقت کا مقابلہ ہوگا۔ بس دیکھتے دیکھتے ابرہہ نے اپنی فوج کو چلنے کا حکم دیا، ہاتھی چلے، فوج چلی، اور آسمان کی طرف بادل سے دکھائی دیے، بادل سے دکھائی دیے، دیکھتے دیکھتے ہزاروں لاکھوں کروڑوں چڑیا جمع ہو گئی۔ جیسے فوج کو جب تک حکم نہیں ملتا اس وقت تک حملہ نہیں کرتی، بادل چھایا ہوا ہے، چڑیا گھوم رہی ہیں اور انتظار ہے کہ کب بٹن دبے گا۔ ادھر سے آواز آئی الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل۔ چڑیاؤ بس آؤ، اب بتاؤ ذرا سی چونچ ہے، اتنی ننھی منی کنکرے پنجوں میں اٹھا رکھی ہے چڑیوں نے پنجوں میں ذرا سی کنکرے اٹھا رکھی ہیں۔ اب میں نہیں کہتا کسی جماعت کا فیصلہ نہیں، کسی پارٹی کا فیصلہ نہیں، قرآن کہتا ترمیہم بحجارۃ من سجیل، برسی کنکریں۔ قرآن کہتا ہے ایک ایک کنکر 7 کا ہاتھیوں کے اندر سے گزر۔ خدا جس کے ساتھ ہو
پھر چاہے چڑیا کیوں نہ ہو. فجعلهم كعصف مأكول. قرآن کہتے نے اس طرح ہاتھیوں کو چھلنی کر دیا کہ بادشاہوں کو خدا ہے کون اس کا مقابلہ کرے. اکڑا نہ کرو. ہاں خدا جانے کیا ہو جائے گا. اس سے علاج دیکھو جو عورتیں اس کے در پہ پڑی تھی اس کی غلام بنی ہوئی تھی انہی کے ہاتھوں سے سر میں جوتے مرواتے. اس پروردگار سے وہ بڑا بے نیاز ہے. اس لیے اللہ پاک جل شانو فرماتے ہیں او لوگوں میری ذات کا مقابلہ نہ کرو, میری صفات کا مقابلہ نہ کرو, میری ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ بناؤ. میں اگر پکڑنے پہ آؤں گا تباہی پھر جائے گی. اب رہا گیا اپنے کعبے کو بنانے آیا تھا, سب کچھ کھو بیٹھا. عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رحمت بن کر آئے, ہمارے لیے کرم بن کر آئے, رؤوف بن کر آئے, رحوم بن کر آئے, رحیم بن کر آئے, مہربانیوں والا نبی بن کر آئے, شافی کوثر شافی معشر بن کر آئے, ساقی کوثر بن کر آئے, شفیع المذنبین بن کر آئے, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم امت والے قرآن والے بن کر آئے. ارے سوچنے والی بات تو یہ ہے کہ نبی نے ہمیں قرآن دیا اور ہم نبی کے یہاں نبی کے دروازے پہ نبی کے حضور میں ہر وقت بدماشیاں پیش کریں. جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ ہر پیر کے دن اور ہر جمعرات کے دن ہر امتی کا نامہ اعمال آقا کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. ذرا سوچو تو صحیح, یہ میرا تیرا عمل دیکھ کر حضور خوش ہوتے ہوں. نماز نہیں ہے, قرآن کی تلاوت نہیں ہے, زبان سے سچی بات نہیں ہے, دماغ میں ایک بات سمائی ہوئی ہے کہ دکان پہ بیٹھ کے جھوٹ بولنا کوئی جھوٹ ہے, یہ تو کاروباری لائن ہے. کاروباری لائن میں بیٹھ کر کے غلط کام کرنا جائز ہے. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ گھر میں بدماشی نہ کرو, دکان پہ بے شک بدماشی کرو. اصل بات یہ ہے کہ ہمارے دل میں خوف نہیں. ہم میں سے بھی کبھی کسی نے خطا مانی, ایک گناہ کرنا اور ایک کرنا, کیا ہے سارا جہان کر رہا ہے میں کر رہا ہوں تو کیا ہے. اسی کو خداوند کریم نے اعلان کر کے فرما دیا ان بطش ربک لشدید, میری پکڑ بڑی سخت ہے. ایسا وقت میں لاؤں گا جنازہ اٹھانے والا کوئی نہیں, کفن دینے والا کوئی نہیں, غسل دینے والا کوئی نہیں, قبر میں دفن کرنے والا کوئی نہیں. سری تمہاری ہوگی, کھوپڑیاں تمہاری ہوں گی, کتے گھسیٹیں گے. اکڑ کرتا ہے آدمی. کسی کو ڈاکٹری پہ ناز ہے, کسی کو افسری پہ ناز ہے, کسی کو پیری فقیری اور مولوی پڑھنے کا فخر ہے, کسی کو حاجی اور نمازی پڑھنے کا فخر ہے. فرمایا کیا فخر کرو گے, میرے در پہ آؤ گے تو تمہیں پتہ چل جائے. یہ تو بھائی سیدھی سادی بات ہے. میں بھی زور لگا رہا ہوں, جب موت آئے گی خود بخود پتہ چل جائے گا کہ ساری دنیا میں اور ساری زندگی میں میں کیا کرتا رہا. وہاں تو آنکھوں کے اشارے بھی لکھے جا رہے ہیں, زبان سے جو کلمہ نکلتا ہے وہ بھی لکھا جا رہا ہے. ہر چیز ریکارڈ میں ہے, ریکارڈ میں. تو ہمارے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر چیز کا نمونہ بن کے دکھلایا. کھا کے دکھایا, پی کے دکھایا, سو کے دکھایا, اپنی شادیاں کر کے دکھلائی, اپنی بچیوں کی شادیاں کر کے دکھلائی, اپنے عزیزوں رشتہ داروں کی شادیاں کر کے دکھلائی, بیمار بھی ہو کے دکھایا, مدینے کا بادشاہ بن کے بھی دکھایا, اور اپنے پیٹ پہ 2 پتھر باندھ کے بھی دکھایا. ایک ایک وقت میں ایک ایک بکری کی ران بھی کھا کے دکھائی, اور کئی کئی وقت میں درختوں کے پتے چبا کر الحمدللہ پڑھ کے بھی دکھایا. جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا
مہینوں مہینوں ایک کھجور کا دانہ اور ایک پانی کا پیالہ، پانی بھی مول ملتا تھا۔ تو محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگوں میں فتح کر کے بھی دکھلائی۔ جنگ بدر کے فاتح کو دیکھو، اگر کسی نے شکست دیکھ لی ہو تو احد کے میدان میں پیغمبر کے چچا کے 11 ٹکڑے اٹھاتے ہوئے کو دیکھو۔ اگر تمہاری بیٹی ہے، تمہیں اس کے ساتھ نباہ کرنا پڑ رہا ہے، تو تم فاطمہ کے ابا کو دیکھو کہ وہ کیا کرتا ہے۔ اگر عمر میں تیری بیوی چھوٹی ہے، اس کے ساتھ تجھے زندگی بسر کرنی پڑ رہی ہے، تو عائشہ صدیقہ کے شوہر کو دیکھ کہ عائشہ صدیقہ کی عمر 6 سال ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 52 سال ہے۔ اور اگر تیری بیوی عمر میں تجھ سے بڑی ہے، اس سے گزارا کرنا پڑ رہا ہے، تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خامن کو دیکھ کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 21 یا 25 برس ہے اور حضرت خدیجہ کی عمر 45 سال ہے۔ اگر تمہیں نواسے کے ساتھ نباہ کرنا پڑ رہا ہے، حسین کے نانا کو دیکھ۔ اگر تجھے اپنے داماد کے ساتھ نباہ کرنا پڑتا ہے، علی مرتضی اور عثمان کے سسر کو دیکھ۔ اور اگر تجھے اپنے سورے کے ساتھ نباہ کرنا پڑتا ہے تو پیغمبر خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ابو بکر صدیق سسر کو دیکھ۔ کون سی چیز ہے جو میرے آقا کی سیرت میں تجھے نہیں ملتی؟ اپنی زندگی میں انقلاب لاؤ، سچ اختیار کرو، شرافت اختیار کرو، عبادت اختیار کرو، ظلم سے باز آؤ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بعضی مرتبہ آدمی ایسا ظلم کر بیٹھتا ہے کہ اس ظلم کو اگر زمین پہ ڈال دو تو زمین میں آگ لگ جائے، سمندر میں ڈال دو سمندر میں آگ لگ جائے۔ یہ سارا جہان ناپیدار ہے اور بے وفا ہے۔ اسی کو شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کیا عجیب نقل کرتا ہے، کہتا ہے کہ یکی بر حسیرو یکی بر سریر، یکی در پلاسو یکی در حریر۔ کہتا ہے یہ تو مقدری سودے ہیں اور ایک مخمل اور تخت شہنشاہی پہ بیٹھی، یکی باجدارو یکی تاجدار، یکی باجدارو یکی تاجدار، یکی سرفراز ہو یکی خاک سار۔ ایک کے سر پہ تاج ہے اور ایک کے سر پہ کپڑا بھی نہیں، تھر 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 سردی میں کرتا پھرتا ہے۔ اللہ نے الگ الگ مقدر بنائے۔ فرمایا یکی را شب و روز مصحب دست، یکی را شب و روز مصحب دست، یکی خوبتا در کنج میں خانہ مست۔ کہتا ایک ایسا مقدروں والا ہے ہر وقت اس کے ہاتھ میں اللہ کا قرآن ہے، اور ایک ایسا ہے شراب خانے میں سے میت نکل رہی ہے، کنجر خانے میں سے موت نکل رہی ہے۔ ایک ایسا نصیبے والا ادھر دم نکلا ادھر قرآن زبان پہ تھا، اور ایک ایسا مقدروں کا مارا ہوا کنجری کی گود میں موت آ رہی ہے۔ تو ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں پوری زندگی دی، ساری زندگی کا طریقہ کار بتا دیا۔ یہ بات نہیں ہے کہ تم نے اختیار کر رکھی ہے کہ غزلیں گاؤ، پتاشے کھاؤ اور جنت میں چلے جاؤ۔ اگر پتاشے چاپ کر جنت میں جاتے تو بلال کا چمڑا نہ ادھیڑا جاتا۔ ہاں، 4 عورتوں نے 4 مردوں نے مل کر غزلیں گائی اور مٹھائی کھائی اور جا کے سو گئے، صبح کی نماز بھی نہیں۔ دوستو جنت اگر اتنی سستی ہوتی سیدہ زنیرہ کی آنکھیں نہ نکالی جاتی، ابو فقیہہ کی پسلیاں نہ توڑی جاتی، لبینہ کا چمڑا نہ ادھیڑا جاتا، بے شمار صحابہ کرام کا قیمہ نہ بنتا۔ بڑی عجیب بات کہی، مجذوب نے فیصلہ کر دیا۔ مجذوب کہتا کہ واہ غفل تیری ہستی نہیں، واہ غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں۔
باہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، اور راہ گزر دنیا ہے بستی نہیں، راہ گزر دنیا ہے بستی نہیں، ہوش کر کچھ جائے مستی نہیں، کچھ عقل کر، دماغ لڑا، مخول تو نہیں۔ اس لیے قرآن کریم نے اعلان کر دیا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا۔ او میرے بندے، بدیوں کا پلڑا بھر کے لایا، نیکیوں والے میں ہائی کچھ نہیں، تو لوں کیا؟ بھی تول تو جب ہی لگے گا نا جب دونوں پلڑوں میں کچھ وزن ہوگا، ایک پلڑے میں جب کچھ ہے ہی نہیں تو لوں کیا؟ یوم القیامت وزنا، وزن کس بات کا کر؟ تو دوستو، امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کی تابعداری کا وقت ہے، اور خدا جانے میری تیری کس کی قبر تیار ہے۔ ایک حدیث پاک میں یوں آتا ہے کہ بسا اوقات آدمی بنگلہ کوٹھی مکان بناتا ہے، حضور نے فرمایا، سب کہہ جو صلی اللہ، بسا اوقات آدمی اپنی ساری پونجی لگا دیتا ہے مکان پہ، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے یوں فرمایا کہ اس غریب کو یہ پتہ بھی نہیں کہ اس محل میں ایک رات بھی سونا نصیب نہیں ہے، ایک رات بھی اس مکان میں بسیرا نصیب نہیں، موت آ جائے گی۔ اور ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بسا اوقات آدمی سیرا باندھ کے چلتا ہے، شادی کی تیاری ہے، خوشی ہے، ناچ رہا ہے، خوشیوں میں پھولا نہیں سماتا، لیکن اس غریب کو یہ پتہ بھی نہیں کہ جس دلہن کو لینے چلا ہوں ہاتھ لگانا بھی نصیب نہیں ہوگا، کیا پتا اس۔ بڑی عجیب بات فرمائی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا دو چیزوں کی ضمانت تم دے دو، لکھ کے لے جاؤ، دل کی تختی پہ کام آنے والی بات ہے، اگر عمل کرو گے انشاءاللہ قبروں میں دعائیں دو گے۔ فرمایا دو چیزوں کی ضمانت تم دے دو، جنت الفردوس کا ضامن میں محمد الرسول اللہ بنتا ہوں، اور جس کا ضامن کالی کملی والا بن جائے اسے کیا چاہیے؟ فرمایا دو چیزوں کی ضمانت دو، ایک یہ جو تمہارے منہ میں ہے زبان، اس کی ضمانت دو کہ اس کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف نہیں چلاؤ گے، اور ایک جو تمہاری نفسانی خواہشات کی جگہ بنائی ہے اسے غلط استعمال نہیں کرو گے۔ فرمایا دو چیزوں کی ضمانت تم دے دو، جنت کا ضامن میں ہوں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت تو دے دی، ہم ضمانت کیسے دیں؟ ہم ضمانت کہاں سے لائیں؟ یوں ہی اگر پچھلے ٹانگے میں برقع نظر آ جائے نا، ایسے مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں جیسے ان کا سونا گر پڑا ہو سڑک، یہ ضمانت پکی ہو رہی ہے، پہلے عبوری تھی کنفرم ہو رہی ہے۔ کیا بدماشی کرنا ہو رہی، چٹی داڑھی، کیا دیکھ رہے ہو؟ کیا کرو گے دیکھ کر ان کو؟ یہ تو بھیڑ بکریاں ہیں۔ اسی لیے خدا کے قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ جب لوگ بدماش ہو جائیں گے، دل حرام سوچے گا، آنکھ حرام دیکھے گی، ہاتھ حرام چلے گا، کان حرام سنیں گے، اللہ فرماتے ہیں پھر میں بھی تھوک کے فیصلے کروں، پھر تھوک کا فیصلہ ہے۔ اذا السماء انشقت، آسمان پھٹ پڑے گا، زمین چیر کر کروڑوں آدمیوں کو اندر لقمہ بنا کر لے جائے گی۔ اس لیے استغفار کرو، توبہ کرو۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن پہ عمل کیا جائے، درود شریف کی کثرت کی جائے۔ آپ حضرات کو اچھی طرح سے معلوم ہے ملک میں، مسلمانوں میں، پوری دنیا میں یہودیوں کے خلاف غم و غصے کی لہر پائی جاتی ہے کہ ان یہودیوں نے بیت المقدس قبلہ اول کی بے حرمتی کی،
मुसलमानों को शहीद किया, उसके बदले में हमने हड़ताल की और ये बताया कि यहूदियों हम तुमसे नाराज हैं, मगर सिर्फ इतने कि हम हड़ताल करते हैं, माल तुम्हारा खाएंगे, माल तुम्हारा पिएंगे, कारोबार तुमसे रखेंगे, एजेंटी तुम्हारी करते रहेंगे, सिर्फ थोड़े से नाराज हैं हम। और ये कभी ना सोचा कि बैतुल मुकद्दस यहूदियों के कब्जे में गया क्यों, और इस पर मुसलमानों ने कभी गौर न किया कि बैतुल मुकद्दस किस दाब के हाथ पर फतह हुआ था। आप हजरात तारीख पढ़ते नहीं, आपको तो सिर्फ इतना पता है ना कि नूर जाने नई फिल्म कौन सी बनाई। तुम कुतुबों की अब्दाल हो, गौसों की औलाद हो, नेक आदमी हो, जन्नत के ठेकेदार हो, तुम्हें तुम्हारा तारीख से क्या वास्ता। बैतुल मुकद्दस लड़ाई करके फतह नहीं हुआ था। बैतुल मुकद्दस को फतह करने वाला वो जवान है जिसको मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह पाक से झोली फैलाकर मांग के लिया था। फारूक आजम के हाथ से बैतुल मुकद्दस बगैर लड़ाई के फतह हुआ। जब तुमने फारूक आजम की तौहीन की, बेअदबी की, अल्लाह मियां को ये बात पसंद न आई कि तुम्हें मेरे फारूक का फतह किया हुआ, बैतुल मुकद्दस भी अच्छा नहीं लगता, फारूक भी अच्छा नहीं लगता, जाओ तुम इस काबिल नहीं कि तुम बैतुल मुकद्दस में नमाज पढ़ो, अल्लाह पाक ने यहूदियों के कब्जे में दे दी। और आज भी जब तक तुम फारूक आजम की गुलामी नहीं करोगे, बैतुल मुकद्दस न तुम ले सकते न तुम्हारा बाप ले सकता है। आसान काम नहीं ये जो सहाबा किराम ने किए। तुम बजाय उनको आफरीन कहने के, बजाय उनको मरहबा कहने के, बजाय उनको खराज तहसीन पेश करने के, बजाय उनको खराज अकीदत पेश करने के, सहाबा किराम जिन्होंने ईरान फतह करके दिया, इराक फतह करके दिया, कुस्तुनतुनिया फतह करके दिया, फिलिस्तीन फतह किया, अफ्रीका फतह किया, मिस्र फतह किया और ये तमाम इलाके फतह किए, बैतुल मुकद्दस फतह किया, सहाबा किराम को गालियां बकते और खुद हुकूमत करते हो। तुम कायदे आजम के आज तक एहसानमंद हो कि उन्होंने पाकिस्तान बनाया। तुम फारूक आजम के एहसानमंद कभी ना हुए कि उन्होंने बैतुल मुकद्दस फतह करके दिया। कुरान करीम सहाबा किराम की अजमत बयान करता है बार बार, जगह जगह कोई सूरत ऐसी नहीं, कोई पारा ऐसा नहीं, कोई जुमला ऐसा नहीं जिसमें सहाबा किराम का इकराम न किया गया हो। और बार बार फरमाया, ओ लोगों खबरदार, ला तसुब्बु असहाबी, ओ लोगों मेरे काली कमली वाले के यारों को कुछ ना कहो। बैतुल मुकद्दस का मुआसरा किया हुआ है, 2 महीने का अरसा गुजर गया, बैतुल मुकद्दस फतह नहीं होता। फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कमांडर ने खत लिखा, बड़ा मुश्किल मसला है, बैतुल मुकद्दस के फतह होने की कोई शक्ल नजर नहीं आती। इमामुल मुत्तकीन, खलीफतुल मुस्लिमीन, कातिलुल मुशरिकीन व सिद्दीकीन सैयदना फारूक आजम, मुराद रसूल दामाद अली सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खत मिला, खुद रवाना हो गए। एक गुलाम साथ लिया,
उसको फरमाया मंजिल ब मंजिल नंबर वार सवारी करेंगे। एक मंजिल तू सवारी करेगा, मैं पैदल चलूंगा। एक मंजिल में सवारी करूंगा, तू पैदल चलेगा। अंदाजा लगाओ, जब बैतुल मुक़द्दस करीब आया, फारूक आजम की नीचे चलने की बारी है, गुलाम के ऊँट नीचे डाकी पे सवारी की बारी है। गुलाम अर्ज करने लगा, अमीरुल मोमिनीन, शहर करीब आ गया, मंजिल मकसूद करीब आ गई, बैतुल मुक़द्दस नजदीक आ गया, मेरी बारी आप ले ले, आप सवार हो जाएं, मैं नीचे पैदल चलूंगा। आप खलीफा रसूल है, आप शहंशाह है, अमीरुल मुमिनीन है, खलीफतुल मुस्लिमीन है, सारे मुसलमानों के सरदार है, आप सवारी पे सवार होकर चले। लोग क्या कहेंगे? खलीफा पैदल आया, बादशाह पैदल आया, अमीरुल मुमिनीन पैदल आया और गुलाम सवारी पे सवार है, लोग क्या कहेंगे? फरमाया, ओ मेरे गुलाम, लोगों की कहने की परवाह करूं, अगर मैंने तेरा हक तलब किया, कल क़यामत में खुदा क्या कहेगा? चुनांचे फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पैदल चल रहे हैं। उधर यहूदी अपनी तौरात के वर्के पलट रहे। खबर है गरम आज उनकी आने की, खबर है गरम आज उनकी आने की, अफसोस कि मेरे घर में बोरिया न हुआ। फारूक आजम का इंतजार है, खलीफतुर रसूल का इंतजार है, नबी के सुसर का इंतजार है। बरके पलट रहे हैं, निशानियां देख रहे हैं। तौरात में मौजूद है, बैतुल मुक़द्दस को फतह करने वाला नीचे नीचे आएगा, उसका गुलाम सवारी से सवार होगा। गुलाम कहने लगा, अमीरुल मोमिनीन, कपड़े तब्दील कर लो। फरमाया, जिहाद में चला हूं, इस्लाम की अजमत के लिए चला हूं, मुसलमानों को फतह दिलाने के लिए चला हूं। कपड़े बदलने का क्या मतलब? मैं अपनी हालत बदल के आया हूं। यही थे वो लोग जिनके बारे में कहता, फना फिल्लाह की तह में बका का राज मुज़मिर है, जिन्हें मरना नहीं आता उन्हें जीना नहीं आता। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पैदल पैदल आ रहे हैं, हाथ में लाठी की मुहार पकड़ी हुई है, गुलाम ऊपर सवार है। तमाम लोग कोठों पे चढ़कर देख रहे हैं। बैतुल मुक़द्दस के यहूदी, बड़े बड़े उनके पादरी, बड़े बड़े उनके मौलवी तौरात लिए खड़े हैं, लिबास का नक्शा देख रहे हैं। सबसे बड़ा यहूदियों का मौलवी आगे बढ़ता है, फारूक आज़म के लिबास के पेवंद गिनता है, 12 पेवंद लगे। करता हूँ आपने बयान मुकम्मल सुना होगा और फ़ायदा हासिल हुआ होगा। दोस्तों, इस बयान को अपने दोस्तों तक लाजमी शेयर ज़रूर कर देना और जो हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगले बयान में। अस्सलाम वालेकुम।